آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، چچا تھے نا ابو لہب۔ تو جب آیت آئی تبت یدا ابی لہب، تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی رؤوسکما حرام، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو اس کا ایک بیٹا عتبہ، وہ حرم میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہیں کی۔ جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا، میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتا تیرے اوپر چھوڑ دے۔ اتنے دکھی ہوئے کہ اس کے لیے بد دعا کی۔ تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، اس میں عتبہ بھی تھا۔ تو ابو لہب آیا، دیکھو میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دی ہے اور اس کی باتیں خالی نہیں جاتی، اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایمان مقدر میں نہیں تھا اور بات پہ اعتماد اتنا تھا۔ جب یہ قافلہ زرقاء اترا تو ایک شیر آیا اور اس نے یوں سب کو دیکھا ایسے، تو عتبہ چیخنے لگا یہ محمد کی بد دعا آ گئی، یہ محمد کی بد دعا آ گئی اور یہ مجھے مار دے گا۔ مطلب پاگل ہے، ہم 300 آدمی ہیں، کیسے تجھے مار دے گا، ہم تیرے پہرے دار ہیں۔ انہوں نے سارے اونٹ کے پالان کٹھے کر کے اونچا مینار سا بنا دیا اور اس کے اوپر اس کو سلایا اور خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دے۔ اللہ نے سب کو سلایا۔ شیر آیا اور ایک ایک کو سونگا، چھوڑتا گیا، سب کو چھوڑ دیا۔ کتنے تھے مجھے کہیں ملے نہیں، کیونکہ 150-200 تو ہوتی تھے جب قافلہ چلتا۔ پھر اس نے یوں اوپر دیکھا، یوں سونگا اور پھر ایک چھلانگ لگائی، وہ سیدھا اس کے اوپر اور جاتے اس کے منہ، اس سر اور منہ کو اپنے منہ میں لیا اور ایسے کچل دیا جیسے قیمہ بنا دیا جاتا، کھایا نہیں، بس ایسے کچل کے چھلانگ لگا کے واپس چلا گیا۔ تو میرے عزیزو بہت برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے مقرر کیے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو رہی ہے تو اسے سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، اسے سمجھاؤ پیار محبت سے، واضح ہوتا ہی پیار محبت سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، لیکن رات کو سوتے ہوئے بستر اپنا باہر لے جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خاوند تکلیف میں ہے۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے ایک آدھ تھپڑ سمجھانے کے لیے مار دو، یعنی کہ سوٹے لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ جسم پہ نشان بھی نہ پڑے، اتنا۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرو، پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، پھر یہ کرو کہ ایک آدمی خاوند کی طرف سے آئے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے آئے اور دونوں بیٹھ کر کوئی حل نکالیں اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیں تاکہ طلاق نہ ہو۔ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بیوقوف بن کے 3 طلاق مت دو، 1 طلاق دو، 1 طلاق دو، شاید اس کو احساس ہو جائے۔ پھر بھی وہ نہیں باز آتی تو چھوڑ دو، چونکہ جو کام 3 طلاق نے کرنا ہے وہی 1 طلاق نے کرنا ہے۔ 1 طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ صلح کر لیں، لڑکی صلح کر لے، تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹتی 3 طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر لیتے ہیں، پھر پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دی اور مولانا صاحب کے پاس، کسی مولوی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہ مولانا صاحب میں بیوی نے 3 طلاق دے دی تھی، کوئی کی فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام ہو گئی، کوئی رستہ کوئی۔ انہوں نے جیب سے لفافہ نکالا اور ان کے سرانے اس کے مسلح کے نیچے ایسے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی طرح دسو کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے گا۔ 10 تو کی آنکھیں آئی، کہا جی میں آنکھیں آئی طلاق طلاق طلاق۔ میں کہا شکر الحمدللہ کوئی نہیں ہوئی۔ کہ جو کہ میں آخر وہ ہوندا طلاق۔ اور تو آخیا طلاق طلاق طلاق، وہ چھوٹے کاف نال ہے، وڈے نال نہیں ہے، جا موجہ کر۔ پھر ایسی مصیبتیں وجود میں آتی۔ اللہ نہ کرے تمہارے گھر اجڑیں اور طلاقیں ہوں۔ نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے، حلال چیزوں
سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے، ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ نفرت طلاق الطلاق سے ہے۔ اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کون پڑے، کون پڑے۔ یہ چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آ کے، تو ایک بہن کی گود میں بچی، کل یہ خاوند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا کر، بیٹی کیوں پیدا کر، اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم۔ چند دن پہلے خاتون ملی، ان کی 3 بیٹیاں، تو سسرال والوں نے گھر سے نکالے تو بیاں جمی جانے نو کرو کو بڑی منوس آ گئی۔ دن رات کے واقعات ہیں، سن کے کلیجہ پھٹتا ہے۔ یا نبی اذا طلقتم النساء، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے، آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرے، طلاق نہ دیا کرے۔ لیکن اگر دینی پڑ جائے، چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو، ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو، میں تیری ماں انہوں طلاق دے، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا طلاق دے۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے، مناسبت نہیں پیدا، جوڑ نہیں بیٹھا، اب طلاق ہو سکتی ہے۔ اب جبر کرنا ماں نہیں بیٹی گزارا کر، نہیں بیٹی گزارا کر، یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک کے پھر مر جاتی ہیں، کسی وحشی کے پلے پڑ گئی ہیں، وہ ہے ہی ایسا نہیں بدلنے والا، تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو۔ اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر، بیٹی گزارا کر، بیٹی قربانی دے، یہ ستم یہ بھی ہو رہا۔ ایسے مر گیا پھر کی بنے گا، یہاں آگے اس کو پر بات کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی، سب بیوہ، ایک کنواری عورت سے شادی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ، اور اپنے خاندان میں بھی کی باہر کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی کا فون آیا کہ میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی ہے، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ازانی ہے، کوئی کیا، گھر کرنی باہر نہیں کرنی، گھر کرنی باہر نہیں کرنی، بوڑھی ہو جائے مر جائے سے سچ کرنے تو مجھے شرابی کے پلے باندھے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے۔ میرے نبی نے قریش میں شادی کی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، قریش میں دشمن گھر میں شادی کی، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی ان سے شادی کی، قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مصطلح، حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان بنو قریظہ میں، خاندان میں شادی، خاندان سے باہر شادی، قوم سے باہر شادی، اپنی بیٹیاں، دو بیٹیاں، رقیہ ام کلثوم دشمن خاندان، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمن، آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو، جب ربیعہ بن امیہ بن عبد شمس بنو امیہ، دوسری بیٹیاں دو، حضرت زینب بن قطب اور حضرت رقیہ ام کلثوم، حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ، صرف ایک بیٹی گھر میں تھی، علی بن ابی طالب بنو ہاشم، گھر میں ایک بچی، 3 بچیاں باہر، یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے بھی سب کچھ ہونے والا تھا۔ یا نبی اذا طلقتم النساء، یہ یا نبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا، میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا، دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے، پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے، ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق پھر ماتھے پہ داغ لگ جائے، میرے نبی کی بچیوں کو طلاق
رقیہ کو طلاق دو، ام کلثوم کو طلاق دو۔ ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی۔ تب پر زیادہ ابی لہب بن عتب نازل ہوئی۔ تو ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ ابو لہب کے بیٹے نے جا کر اگر مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق دو، اور جا کے گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے، اگر جانور مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے، پھر ہمارے یہاں قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبھانے والی۔ حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہ یا رسول اللہ میرا خامن خود نہیں گا ثابت بن قیس، انہیں غصے میں آ کے ایک دو تھپڑ مار دیا، تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی، میں اس کے ساتھ اپنے گزارا کر سکتی، ان کا دین بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت، لیکن انہوں نے مجھے مارا ہے اور میرا دل ہٹ گیا، میں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کہا اچھا پہلا کھلا، شریعت کا پہلا کھلا۔ ہم نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کریں گے؟ ہاں جی واپس کرتی ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ آزاد، باغ ان کو واپس کر دے اور ان کو آزاد کر دے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت، نیچرل چیز، یہ بھی ان نیچرل ہے، اور ادھر سے گزارا کرو یہ بھی ان نیچرل ہے۔ تو سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت ہے، یہ کیا زندگی ہے کہ اس کا ہر دن بڑھتا ہے، ہر دن بڑھتا ہے۔ تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ایک ضروری چیز بیچ میں آ گیا، رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاق دیکھو، اپنے رشتے داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنے قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھتے۔ میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال کہ ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں، ہم راجپوت ہیں صرف راجپوتوں میں کرتے ہیں، ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں، اس سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رکھے۔ میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، شادی کا پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے، میٹھے بول پر زندگی گزرتی ہے، درگزر پر زندگی گزرتی ہے، جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے بات۔ خامن گرم ہوتا ہے تو آسمان سے چلا جاتا ہے، بیوی گرم ہوتی ہے تو آسمان سے چلی جاتی ہے، ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں، اولاد گرم ہوتی ہے تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں، درگزر درگزر درگزر۔ کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں بن سکتا۔ 100% نہ میں بیوی کے مطابق ہو سکتا ہوں، نہ 100% بیوی میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% اولاد میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایک ہی قانون چلے گا، وہ درگزر ہے اور میرے نبی والے اخلاق ہیں، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے۔ تو پھر میں کیا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا الذین آمنوا تو پڑھ لو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، کچھ ہم ہی کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو۔ اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ عجب لفظ ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا، سارا قرآن فرض ہے، ان کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ حلال کچھ حرام ہیں، لیکن میں قربان جاؤں آپ اس سورت کا بھی ٹائٹل دیکھیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا۔ یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا؟ اس ساری سورت میں سارے وہ برائیاں بتائی ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوا، کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو سورت نور پڑھے، سورت حجرات اخلاق بتاتی، سورت نور بد اخلاقیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ کون سی بد اخلاقی جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ شروع یا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو۔ جس معاشرے میں یہ فحشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس آیت کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو، میں کسی کو ریفر نہیں کرتا،
جس پہ آپ کو اعتماد ہے، جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے، پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں، اپنی اولاد کو یہ چیزیں بتائیں، قرآن سے نوٹس تیار کریں، سیرت سے نوٹس تیار کریں، 1 منٹ کا درس 2 منٹ روزانہ بھی نہیں، آف اینڈ آن، تو ایسے ایسے اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پازیٹیو بنانا ہے تو پہلے آپ پازیٹیو سوچ پیدا کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں، یہ کیسے ٹیچر ہے جو ہے ٹیچر ایک ادارے میں ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو یہ کریں گے وہی اسٹوڈنٹ کریں گے، چونکہ کیفیات تو آگے شک ہوگی، وہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے باتیں نہیں، اور خاص طور پہ تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر سے بول رکھتا ہو تو اس نے تو اپنی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک کیونکہ نیگیٹو یوں جاتا ہے، اے سی کی ٹھنڈک آ رہی کہ نہیں آ رہی، ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ مرد عورت چھوٹے بڑے ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، گرانے کی تدبیریں ہیں، تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے غلط راہوں پہ چلا، آپ زبان سے جو مرضی کہیں، آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتی، تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفرت سے پاک کریں، توڑ سے پاک کریں، کوئی دو آدمی، کوئی دو مرد عورت، کوئی دو عورت آپس میں اس کا بھائی کاٹنا، گفتگو بند نہ ہو، بول چال کسی کو اللہ کو ڈرا رہا ہو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے خوشی سے دعا کرو، اللہ تجھے اور بڑھائے اس کو شاباش کو، اللہ تیرا نصیب اور کھولے، اللہ بیٹھ کر اس کی ٹانگیں کھینچنے کی اسکیمیں نہ بناؤ کیوں ساڑی آپ پہ لکھی جس یہ ہمارا ماحول ہے آپ پہ لکھی جس، تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پار کر، ایک استاد بہت مقدس ٹائٹل ہے، بہت سارے نبی استاد بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، سیاستدان نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، ٹیچر معلم، تو آپ سب پر مرد عورت ہم پر یہ لفظ سنت آ رہا ہے، اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ حرص و حوث سے پار کرو، آپ اسے حسد بغض سے پار کرو، آپس کی محبت آپس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے چل، کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لیے اور دعا کرو، اپنے لیے اور کوشش کرو، اب کی آپس کی فضا میں کوئی دو آپس میں لڑ پڑے تیسرا ان میں صلح کرائے گا، فریق نہ بنا، صلح کرانے کے چکر میں کرو، اس کو اس کے قریب کرو، اس کو اس کے قریب کرو، تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو، وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے ہو کہ دل پدروں میں سلام دعا ختم ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، تو بھائی یہ چند گزارشات ہیں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، اگر ان کی ہم رعایت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری زندگی اللہ کے مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں اللہ مبارک ہو، تمہیں اللہ کا رسول مبارک ہو، تمہیں حوض کوثر کا پانی مبارک ہو، تمہیں عرش کا سایہ مبارک ہو، تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت مبارک ہو، تمہیں حسین کا ساتھ مبارک ہو، تمہاری بیٹیوں کو زینب کا ساتھ مبارک ہو، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، کتنا خون کوئی بہائے گا، ایک دن تو آنے والا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جس دن زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھرائے گی اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور تھر تھرائیں گے اور زمین پھٹے گی اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر کرے گی، آج یعرف المجرمون بسیماہم، آج دیکھ لو گے ظالم کا سیاہ چہرہ، آج دیکھو گے مظلوم کا حسین چہرہ، آج دیکھو گے ظالم کی ہتھکڑیاں، ہاں ہتھکڑیاں نہیں، مجھے دیکھنا، اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو ظالم کو، خذوہ، پکڑو ظالم کو، تو یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، ادھر مجھے دیکھنا، یہاں سے منہ کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، یہاں
यहाँ से फरिश्ता पकड़ के यूं खींचेगा, उसका सारा जबड़ा निकल के बाहर चला जाएगा और वो ऐसे कलाबाजियां खा कर गिरेगा। है अरे फिरौन तू तो कहता था मैं जिसे चाहूं कत्ल करूं, अरे नमरूद तू तो कहता था तो मेरी बादशाही, अरे जाबिर जालिम तू कहता था जिसको चाहूं मैं कलाशंकों की गोलियां जिसके उसके सीने में उतार दूं। आज किधर जा रहा है? आज तेरी टांगें क्यों कांप रही हैं? आज तू क्यों कपकपा रहा है? आज तू क्यों लरज रहा है? आज तुझे पता चलेगा कि नाहक कत्ल की क्या जजा है। मेरी बात सुनो गौर से। दो इंसानों को सबसे खौफनाक अजाब होने वाला है। दो इंसानों को, जानी को नहीं, शराबी को नहीं, जुआरी को नहीं, बेनमाजी को नहीं, इनको अजाब है। सबसे खौफनाक अजाब, सबसे खौफनाक अजाब दो इंसानों को होने वाला है। एक नाहक कत्ल करने वाला, एक नाहक कत्ल करने वाला, एक नाहक कत्ल करने वाला, और दूसरा सूद खाने वाला, और दूसरा सूद खाने वाला, और दूसरा सूद खाने वाला। मेरा सेविंग अकाउंट है। अरे दीवाने, ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये तेरी आग का सौदा है। तूने जहन्नम का सौदा कर दिया। मेरे नबी का फरमान है, एक आदमी को नाहक कत्ल करने पर अगर पूरी दुनिया के इंसान जमा हो जाएं कि हाँ इसे कत्ल कर दिया जाए, तो उस एक के कत्ल के बदले में अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को उठाकर जहन्नम की आग में डाल देगा। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह बेकार है। एक दिन फैसला क्या है, जब मेरा अल्लाह आएगा और जन्नत आएगी और जहन्नम आएगी और अर्श आएगा और पुल सिरात आएगा और जहन्नम भड़केगी और जन्नत महकेगी, पुल सिरात डोलेगा और तराजू हिलेगा और अल्लाह बुलाएगा, तारिक जमील को बुलाया जाए। आज तारिक जमील की खिताबत का पता चलेगा कि क्या वाह वाह के लिए करता था या अल्लाह के लिए करता था। बुलाया जाए, तराजू के सामने खड़ा करो, फलां की बेटी को बुलाओ, फलां के बेटे को बुलाओ। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत में आप हमें याद रखेंगे? का याद रखूंगा, पर एक वक्त ऐसा है जब कोई किसी को याद ना कर सकेगा। ये वो वक्त है जब उसको पकड़कर मैदान माशर में तराजू के सामने अल्लाह हिसाब के लिए पेश करेगा। ये फैक्ट्रियां कहाँ से लगाई, ये माल कहाँ से बनाया, ये मिलें कहाँ से बनाई, ये तेरी तकरीरें किसके लिए थी, तेरी जमीनें जायदादें किसके लिए थी, तूने ये वाहबा के लिए किया या मेरे लिए किया? बता। ये अदालत कायम होने वाली है, ये अदालत कायम होने वाली है। आज तू देखेगा जहन्नम की भड़क, देखेगा जन्नत का हुस्न देखेगा। आज जहन्नम की चिंगार सुनोगे और जन्नत की महक को सूंघोगे और जालिमों के काले चेहरे देखोगे और मजलूमों के रोशन चेहरे देखोगे। नाफरमानों का चीखना चिल्लाना सुनोगे और फरमाबरदारों का खुश होना, हंसना, मुस्कुराना सुनोगे, देखोगे। जहन्नम की चिंगार सुनोगे, जन्नत की पुकार सुनोगे, जहन्नम के हौलनाक मनाज़िर देखोगे, जन्नत के खूबसूरत मनाज़िर देखोगे, पुल सिरात को डोलता देखोगे, तराजू को हिलता देखोगे, अर्श को सर के ऊपर देखोगे, अल्लाह की आवाज को सुनोगे, अल्लाह की सदा को सुनोगे। मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के सरदार, जन्नत के चाबी बरदार, अल्लाह का झंडा उठाने वाले, शफात कुबरा के मालिक, मकाम महमूद के मालिक, जन्नत की चाबी के मालिक, हौज कौसर के मालिक, सारे नबियों के मालिक, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, सारे इंसानों के नबी, सारे जिन्नात के नबी, सारी कायनात के नबी, सारे आलमीन के नबी, आफाक के नबी, मशरिक़ मगरिब का नबी होकर, मकाम महमूद को देखकर, जन्नत का वारिस होकर तुम्हें नहीं भूला और कह रहा है, झोली फैली हुई है और हाथ उठे हुए और कह रहा है, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या अल्लाह की जहन्नम को पानी से बुझा दो, या हशर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने होने से इनकार कर दो। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। कब्र में जाने से मुनकर हो जाओ, इनकार कर दो, हिसाब किताब सा इनकार करके दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, गलत जिंदगी से वापस आ जाओ, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ।
माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अल्लाह तुम्हारा साथी, अल्लाह की रहमत का तुम साया, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे आगे पीछे, जन्नतुल फिरदौस तुम्हारे लिए आरास्ता पैरास्ता, जन्नत की हूरें तुम्हें जाम पिलाने के लिए तैयार, और जन्नत की हूरों को छोड़ो, तुम उस मकाम पे पहुंचोगे अगर तुम माफ करने वाले बने, मजलूम बन के मरे तो तुम्हारा रब तुम्हारा रब तुम्हारा रब 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 रब्बुहुम शराबन तहूरा। आजा आजा, अरे 4 दिन का सब्र करके आजा। 20 साल कत्ल के मंसूबे बनाने वाले मक्का वाले, जब मक्का फतह हुआ और आप बैतुल्लाह के दरवाजे पर यूं दोनों चौखटों पर हाथ रखकर ऐसे खड़े हुए, यूं खड़े हुए, एक हाथ इधर रखा हुआ एक इधर रखा हुआ, सामने मक्के के मुजरिम, कातिल कातिल, चचा के कातिल, औलाद के कातिल, सहाबा के कातिल, हमजा के कातिल, और ऐसे ऐसे बड़े 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 जान निसारों के कातिल सामने खड़े हुए, और आप ऐसे हाथ करके खड़े हुए, और आप फरमा रहे अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो मक्के वाले इंतजार में हैं कि अब ये हुक्म देंगे और हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी और हमें कत्ल कर दिया जाएगा और हमारा खून बहा दिया जाएगा। तो सुहैल बिन अमर ने कहा आप सखी हैं, सखी के बेटे हैं, हमें आपसे खैर की उम्मीद है। 20 साल टक्कर लेने वाले, कत्ल के मंसूबे बनाने वाले, कत्ल तक पहुंचने वाले, हमजा को शहीद करने वाले, हाँ ऐसे मुसअब बिन उमैर को शहीद करने वाले, बड़े बड़े अजीम साथियों को शहीद करने वाले सामने खड़े हैं, और आप फरमा रहे हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, जैसे मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया था, जाओ मैंने भी तुम्हें माफ किया। ला तथरीब अलैकुमुल यौम, मेरा तुम पर ना कोई दावा है, ना कोई केस है, ना कोई मुतालबा है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाक हैं, और माफ करना है, दरगुजर करना है। चचा का कातिल वैशी ने हजरत हमजा को शहीद किया, वो भाग गया मक्का छोड़ के, किसी ने कहा तू कलमा पढ़ ले तो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। वैशी ताइफ से चला और ऐसे मुंह छुपाया हुआ, डाटा बांधा हुआ, और मक्का तक पहुंचा। अल्लाह के रसूल ऐसे बैठे हुए थे, सर नीचे झुकाया हुआ था। वैशी आया और चेहरे से नकाब हटाया और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ये कहना था, आप ऐसे हुए फलम यरूहु इल्ला बी क़ाइमन। वैशी कहते हैं अल्लाह के नबी ने ऐसे घबरा कर मुझे यूं देखा कि ये कौन है, जोर से कलमा पढ़ने वाला। आपने नहीं पहचाना ये कौन है, सहाबा ने पहचाना ये, मैं गर्दन उड़ाऊं, मैं सीने में तलवार उतारूं, मैं कलेजे को चाक करके रख दूं। हर सहाबे की तमन्ना है कि मैं इसे कत्ल करके नबी को ठंडक पहुंचाऊं और उसे खुश करूं। हाय हाय, रहमतों वाला नबी कहता है दऊह दऊह, अरे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। आदमी का कलमा पढ़ लेना मुझे 1000 काफिरों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब है। पीछे हट जाओ। चाचे का कातिल खड़ा हुआ है, क्या ज़र्फ है, पैगाम पहुंचाया जा रहा है पूरी उम्मत को कि देखो एक दूसरे के खून के प्यासे ना होना, माफ कर दो, मजलूम बन जाओ और हुसैन के साथी बन जाओ, मजलूम बन जाओ और आले रसूल के साथ हशर करवा लो। जालिम न बनो वरना फिरौन और यजीद के साथ हशर कर दिया जाएगा। मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, सर झुका लो। सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं है, मौत के बाद एक जिंदगी आने वाली है जहाँ या हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नम है। तू वैशी है? जी हाँ मैं वैशी हूँ। तो आपने कहा बैठो मेरे आगे, सामने बैठाया तो आपने बड़ी हसरत से फरमाया मेरा चचा तो शेर था, तेरे हाथों कैसे कत्ल हो गया, तूने कैसे कत्ल किया, तू तो वैसे हकीर सा बेहैसियत सा। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह 7 साल गुजर चुके हैं इस बात को, 7 साल या रसूल अल्लाह, मैं हमजा को कत्ल करने नहीं निकला था, मैं अली को कत्ल करने निकला था कि मुझे मेरे आका ने कहा था 3 में से एक को कत्ल कर दे, अली को, हमजा को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मुझे पता था आपके पर पहरा होगा और हमजा इतना शेर है कि मैं सोए पर भी वार नहीं कर सकता, सोते हुए को भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं अली को कत्ल करने निकला था, लेकिन मैं कत्ल करता हूँ, मैं हमला करता हूँ छुप के, तो मैं जो गाफिल हो उसको पकड़ सकता हूँ। तो मैंने देखा अली जब लड़ रहा था तो उसकी नज़र चारों तरफ ऐसे घूम रही थी,
اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے، تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور آنتوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں، ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے۔ میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا۔ 7 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ قصہ سنا، ویحک غیب عنی ویشی، تجھے ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے۔ جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے۔ ایک بدو نے تلوار اٹھائی سوتے میں، عربوں میں دستور تھا سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا، تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو۔ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتوتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، وتعفو عن من ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیوں، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بٹ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی،
समंदरों की मौजों के कतरे उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। जो इतना रोया है कि खुद अल्लाह को कहना पड़ा, ए मेरे नबी इतना ना रो कि रोते रोते तेरी अपनी जान चली जाए। और आपका सारी रात का एक ही रोना होता था, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। चोर का हाथ, चोर 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 को तो सजा मिलनी चाहिए, हाँ आपने सजा दी, उसका हाथ काटा और फिर बैठ के आंसू बहाने लगे। है या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? कि मेरे उम्मती का हाथ कटे और मैं रोऊं ना, मैं क्यों ना रोऊं कि मेरे उम्मती का हाथ कट गया। कि या रसूल अल्लाह आप ना काटते, का मैं अल्लाह की शरीयत में तब्दीली कहाँ से करूं? तुम्हारे जिम्मे था, इसे पकड़ के मेरे पास न लाते, इसे मुझसे पहले पहले तौबा करवा के माफी तलाफी करा देते। जो चोर के हाथ कटने पर रोया हो, वो आज जो खून गिर रहा है और जो लाशें तड़प रहे हैं और जो मौत का रक्स है, इस पर मेरे नबी को कितना दुख हो रहा होगा कि हर पीर और जुमरात को हमारे आमाल अल्लाह के नबी के दरबार में पेश किए जाते हैं। मेरे भाइयों, हम हुकूमतों से मुतालबा छोड़ दें, हम फौजों से मुतालबा छोड़ दें, हम पुलिस से मुतालबा छोड़ दें, हम सीधा अपने अल्लाह से बात करें। या अल्लाह हम तेरे आगे झुके पड़े हैं, तेरे आगे अपने दुखड़े बयान करते हैं। पूरे बनारस में कोई, पूरे कराची में कोई बेनमाजी ना हो, कोई औरत बेपर्दादार ना हो, कोई सूद खाने वाला ना हो, कोई नमाज छोड़ने वाला ना हो, कोई रोजा छोड़ने वाला ना हो, और अल्लाह के सामने रो रो कर मांगा जाए तो मेरा अल्लाह क्या, क्योंकि अमन मेरा अल्लाह कायम करेगा तो होगा। ये फौजें कायम नहीं कर सकती, ये हुकूमत कायम नहीं कर सकती, ये पुलिस कायम नहीं कर सकती। अल्लाह का नाम मोमिन है, वो अमन कायम करेगा। अल्लाह का नाम हफीज है, वो हिफाजत करेगा। अल्लाह का नाम रकीब निगहबान है, वो निगहबानी करेगा। हम अल्लाह को मना लें, हम अल्लाह को मना लें, हम अल्लाह को मना लें, उसके आगे झुकाएं, उसके आगे रोना धोना करें। आज इज्तिमाई रोने की जरूरत है, आज इज्तिमाई तड़पने की जरूरत है, अब इज्तिमाई तौर पर अल्लाह को मनाने की जरूरत है। मेरा अल्लाह रूठा हुआ है, हाँ, मेरा अल्लाह रूठा हुआ है, मेरा अल्लाह नाराज हो गया है। आओ सब मिलकर उसको मनाएं, उसको राजी करें, उसके आगे आंसू बहाएं कि मेरे रब को तौबा बड़ी पसंद है, तौबा बड़ी पसंद है। तौबा पर सारी जिंदगी के गुनाह माफ करता है। सूद हो, कत्ल हो, झूठ हो, जिना हो, शराब हो, बेनमाजी हो, रोजा छोड़ा हो, नमाज छोड़ी हो, हज छोड़ा हो, ज़कात छोड़ी हो, जो कुछ भी किया है, अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह उसके जिंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ करता है। बनु इसराइल में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए, 99, और फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो एक किसी नेक इबादत गुजार से पूछा, मैं 99 कत्ल कर चुका हूं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसने जुल्म में उसको भी कत्ल कर दिया और 100 कत्ल पूरे कर दिए। तो उसके बाद फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया कि हजरत 100 कत्ल हो गए, क्या मेरी तौबा हो सकती है? तो उन्होंने फरमाया बेटा तौबा का दरवाजा कौन बंद कर सकता है? तेरी तौबा खुली खुली है, खुली खुली है। हाय 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 हाय। एक बार याद आएगा, एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश हो सकती है? मैंने 70 लड़कियां जिंदा दफन कर दी, मेरी बख्शिश हो सकती है? मैंने 70 लड़कियों, किसी को कत्ल करना और किसी को जिंदा दबा देना, मैंने 70 लड़कियों को दबा दिया, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो अपने माथे का से हाथ मार दो, अब ऐसे किया, इतना बड़ा जुल्म, ये 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया, इसकी बख्शिश करने से तो उसने समझा कि मेरी बख्शिश हुई। आपने तो उसका जुर्म सुन के दुख का इजहार किया और हैरत का इजहार किया। वो कहने लगा या वैलता, या वैलता, या वैलता, जोर जोर से रोने लगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। अर्श 70 बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले की फरियादों ने अर्श को हिला दिया, रहमत दिए, अर्श के दरवाजे खुल गए और जिब्रील को भागना पड़ा। कांपते कांपते जिब्रील पहुंचा और एक पैगाम लाया, हाय हाय या इबादी, या इबादी الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ हाय हाय मेरे बंदो से मुराद मुत्तकी परहेजगार नहीं, या इबादी
یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا تیرا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جنا نہیں، جا دفع ہو جا، باپ کہتا آپ کر دوں گا، میری عظمت سے دور ہو جا۔ وہ آسمان والا، آسمان وہ کہتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو میرے بندو میرے بندو میرے بندو، کون سے بندو کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے آج تک بنارس میں ایک کام نیکی کا نہیں کیا، تو میں تمہیں آگ نہیں کروں گا، میرے ہو، میں تمہیں دھکا نہیں دوں گا، میرے ہو، میں تمہیں در بدر نہیں کروں گا، میرے ہو، پر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں سارے تمہارے معاف کر دوں گا۔ تو یہ آیت اتری، اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدم کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 4 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے، یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی تمہارے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے، جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، یہ معافی تمہیں دنیا میں مانگنی تھی، وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی؟ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ نہ تو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے کہا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔
ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تو خزل دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں ماں کی فرما برداری، پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے،
ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی کوہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، ہندیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو۔ ہماری ایک پہچان، 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 ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو۔ ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت، حبیب اللہ وحبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین، یہ نام رکھے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، والنجم اذا ہوا مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بھول نہیں بولتا، یہ انک لعلی خلق عظیم، یہ اونچے اخلاق والا ہے، یہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طہ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قمقاد، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيذي، بن زيشان، بن عيسر، بن أقناط، بن إيهام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سمي، بن مزي، بن عوض، بن عران، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن أرفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن متوشالة، بن إدريس، بن يرد، بن ملهلئيل، بن قينان، بن آنوش، بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے۔ طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی۔ جب میرا نبی غمگین ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی
اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی. آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے, ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے. میرے نبی کی ناراضگی سنو, ناراضگی. اب بہت ناراض ہو گئے, ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے, اپنی وجہ سے اپنی وجہ سے اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے. تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے, تو آپ کا غصہ, آپ غصہ نکال رہے ہیں, غصہ آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا, ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے, تو آپ بس اتنا کرتے تھے, آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے. ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے, تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے. بس یہ آپ کا غصہ تھا, اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. آپ غصے کو دباتے تھے, غصے کو دباتے تھے, غصے کو نکالتے نہیں. پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا, بے قابو ہوتا ہے. آپ اپنے غصے کو دباتے تھے, اور آپ انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا, غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں, یہ جگہ, یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے, یہاں ایک رگ تھی, رگ. جب آپ کو غصہ آتا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی, ایسے ایسے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا, کبھی نہیں کیا, آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے. یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے, انگلی نہیں اٹھاتے تھے, یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ ایسے کرتے تھے. جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا, ادھر سے کسی آپ مجلس میں عام طور پہ چوکڑی مار کے ہی بیٹھتے تھے. آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ, تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے, جی کیا بات ہے, حالانکہ اتنا کافی ہے, جی کیا بات ہے, یا رسول اللہ, جی کیا بات ہے, اتنا کافی ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ, تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے, پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات ہے. پھر آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ, تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے, پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات ہے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ, یوں نہیں, کتنا اوکھا کام ہے, اب پورا ایسے مڑتے پھر جی فرمائیے کیا بات ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, اور ہم نے کیا کیا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے, ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. ساتوں زمین آسمان سے زیادہ, پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ, عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے, آگے جب اللہ بتائے گا, آگے جب اللہ بتائے گا. آپ ہنستے تھے, مسکراتے تھے, کبھی ہاں 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 کر کے نہیں ہنسے. آپ ہنسے, صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے, ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے, ایسے بس آپ کی مسکراہٹ ایسے اتنی. پھر کبھی ہاں ہاں اتنی ہوتی تھی, اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے, ہاں نہیں کیا. ہنسی ہوتی تھی, میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں. منہ کھلتا تھا اور آپ کی آخری داڑیں, یہ داڑیں نظر آتی تھیں ہنسنے کی وجہ سے. اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے, جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا, ایسے 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 جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی, مجھے لگتا ہے ایسے جاتی ہے, بالکل پتلی لکیر, نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے. تو جب ہمارے نبی, آپ کے پہلے 4 دانت میں فاصلہ تھا, اوپر والے 2, نیچے والے 2, 4, ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا, ایسے ملے ہوئے نہیں تھے, تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. اوپر کے 4, نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا. تو ویسے جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے. جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہو. آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی, ادعج موٹی آنکھ تھی, اشکل لمبی آنکھ تھی, اور ان میں سرخ ڈورے تھے, اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا, احور پتلی سیاہ, سفیدی سفید, اہدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز. اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے, آپ ایسے دیکھتے تھے, ایسے نہیں دیکھتے تھے, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے, تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر
آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، تم عمل کرنے والے بنو اپنے نبی کی نقل. دیکھو ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں. تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو. تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو. یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا. موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا. اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا. تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے. اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو. اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے تیرے ہیں. آپ کا سر مبارک بڑا تھا، ماتھا چوڑا تھا، بال بکریالے تھے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھی. من غیر قرن، یہاں بیچ میں بال نہیں تھے. ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا. یتلألؤ وجهه تلألؤ البدر، تلألؤ البدر، تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے. اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا. آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی. تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے. اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی تھی. سوئی ہاتھ سے گر گئی، کمرے میں اندھیرا. اب وہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، روشنی میں لوہا چمکتا ہے. تو میرے نبی جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا. تو اما عائشہ نے آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے. یہ محمد في صوته سهل، في عنقه سطع، حسن الخلق، لم تعبه خجلا، لم تجر به سخلا، وسيم قسيم. ہائے ہائے کیا کلمات ہیں. یہ موتی پرو دی ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا، روپ اس کا دل کانپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے. چمکتا چہرہ، بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بھری مد بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی. اس لیے ہے آواز ہی ایسی تھی، آواز ہی ایسی تھی. پھر تمہیں سناؤں میں ایک مزے کی بات. تم دنیا میں گانے نہ سنو، تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے، ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے. توڑ دو کیسٹیں گانے کی اور قرآن سنو، قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو اور موت تک صبر کر لو. موت تک صبر کر لو. کان بند کر لو، بند کر لو، بند کر لو. چاہے وہ دغا وئی ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک دفعہ کان بند کر لو. نہیں سننا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ واہ واہ. میرا نبی کہے، میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. باقاعدہ آواز آئے، ندا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے.
وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا۔ اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر۔ میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں تبلیغ کی تھاپ نہ سنی، گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی، آ آ آ آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں۔ کس سے؟ اے جنت کے حورو، آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے۔ میں نے کہا پاگل دیوانہ، 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا۔ جنت ساز ہوگی، ہوا موسیقار ہوگی، سر 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 جنت کی عورت کا ہوگا، دھن دھن جنت کے درختوں کی ہوگی، جنت کی دھن اور عورت کا سر، حور کا سر اور جنت کی دھن اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی۔ یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا۔ 70 سال 70 سال 70 سال۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا۔ میرے رب کی قسم نہ کروٹ بدل سکے گا نہ پلک چپک سکے گا۔ 70 برس گانے کی لذت لے گا اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا۔ ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے۔ اللہ کہے گا اس سے اچھی سنوں، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارخ المنبر، اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا۔ داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی، پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر۔ آج داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا سر ہوگا، تیرا کان ہوگا، ان کی آواز ہوگی۔ میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنوں، یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنا رہا ہوں، اس سے اچھا سنوں۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا۔ پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کے درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا۔ جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر۔ میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس سے اچھا کوئی ہے؟ کہاں؟ سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناش نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے۔ آئے ہائے آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے۔ وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی، اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا، اور جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی۔ اب جنت بھی ہماتن گوش، نہریں ہماتن گوش، حوریں ہماتن گوش، ایمان والی بیویاں، ایمان والے مرد، انبیاء، رسل، مرسلین، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، سب سننے میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا رب قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ فی صوتہ سحل، میرے نبی کی آواز میں جادو تھا، پوری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ تو میں اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں،
میرے نبی کی تو بکریاں بھی محفوظ ہیں. میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9. اچھا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں اور تمہیں قیامت تک موت تک نہ پتہ چلے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے مولوی صاحب؟ کیا شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. پر میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا. جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے. میرے رب نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی 14 صدی گزرنے کے بعد تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں. عجوا، سقیا، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، حمراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام ہیں. اور 10واں بکرا یمن بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے رب نے جس پیار جو کیا، میں ڈرتا ہوں لفظ عشق کہنے سے، ورنہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہہ جاؤں تو مجرم نہ ہوں گا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے. پیار ہی نہیں، عشق کیا ہے. پر پتہ نہیں علماء فتویٰ نہ لگا دیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں. ایک ہی تو ہستی ہے جس سے پیار کیا ہے. تم محمد مصطفیٰ بن کے دکھا، ان کی غلامی کر کے دکھا دو، ان کے روپ میں ڈھل کے دکھا دو، ان کی زندگی کو زندگی بنا لو تو میرے رب کی رحمت کے، برکت کے، حفاظت کے دروازے اللہ کھول کے دکھا دے گا. تو میرے بھائیوں حکومتیں ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، حکومتیں امن قائم نہیں کر سکتی. کتنا ہی فساد ہے، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے نکل کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اپنے لیے رحمت کا سبب بنائیں، رحمت کا ذریعہ بنائیں. رات کی تراویح پڑھیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. روزانہ 60,000 نیکیاں کما کے لے جاؤ. نہیں پڑھی تو 60,000 کا نقصان، اور اگر 8 پڑھ کے نکل گئے تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو. تم 36 روپے نہیں چھوڑتے ہو، یہاں 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو. تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ہر سجدے پر اللہ ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. رمضان کا استقبال کریں توبہ کے ساتھ، رمضان کو مبارک بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں، کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسنے تو نیچے آ کر گریں. یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے. کتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے. میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں، ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. تو بولو نیت کرتے ہو. اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے، فوجیں حل نہیں کر سکتی، تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے اور اللہ حل کرے گا. محمد مصطفیٰ کی غلامی سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنیاں تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے. پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں. 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے.
7 آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے۔ ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے 7 آسمان پہ روشنیاں کی ہیں۔ جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا اور اکثر نوجوان ہیں تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، ہتھیار پھینک دو اور کہو یا اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا، پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے۔ اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا۔ وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولیش ہے، وہ شہید ہے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو میرے بھائیو، آپ کی توبہ پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ساری زمین گناہوں سے بھر دی، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ساری دھرتی سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دیے، یا اللہ معاف، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ابھی تمہیں 100 قتل والے کی بات تو سنائی کہ اللہ نے کہا چلو جنت میں لے جاؤ، مقتولوں کو ہم خود ہی جزا دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ تو توبہ تو کر لی نا سب نے بھائی، پکی توبہ کی ہے نا؟ اور انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے؟ سارے لگاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اتنا کم ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس سال کے اندر 4 مہینے کی نیت کر لو، اور سال کے اندر اپنے چلے کی نیت کر لو۔ جمعرات کو مدنی مسجد باقاعدہ جاؤ اور اپنی محلوں کا مسجدوں کا گشت کرو، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ رمضان میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلو، اس سے فارغ ہو تو جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھو، اور اللہ سے رو کے مانگو کہ یا اللہ ہمارے دیش پہ رحم فرما، کرم فرما۔ پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی؟ ضرور شریف پڑھو، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے رات کے اندھیرے کو لانے والے اللہ، اے دن کو روشن کرنے والے اللہ، اے نطفے کو انسان بنانے والے اللہ، اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، اے مشرق مغرب کے اللہ، اے شمال جنوب کے اللہ، اے وہ اللہ جس کا امر قاف اور نون کے درمیان ہے، اے وہ رب جو زوال سے پاک ہے، اے وہ رب جو ذوف سے پاک ہے، اے وہ رب جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو ہر تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کے ملک کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، اے وہ رب جو لا مکان اور لا زمان ہے، اے وہ رب جس کے لیے سمندر سیاہی بنے اور درخت قلم بنے اور تیری تعریف کو لکھا جائے تو قلم ٹوٹ جائیں اور سمندر خشک ہو جائیں اور تیری تعریف ختم نہ ہو۔ اے وہ رب، اے وہ رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے احد اللہ، اے صمد اللہ، اے لم یلد اللہ، اے ولم یولد اللہ، اے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، اے بے مثال اللہ، اے لا زوال اللہ، اے با کمال اللہ، اے لا جواب اللہ، اے احد صمد اللہ،
اے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد اللہ، اے ولم یکن لہ شریک فی الملک اللہ، اے ولم یکن لہ ولی من الذل اللہ، اللہ ونکبرہ تکبیرا، اے اللہ جس کے ملک کو زوال نہیں، جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے، تیری رحمتیں بھری ہوئیں، ہم تیرے غلام، ہم تیرے بندے، ہم تیرے فقیر، لاکھوں کی تعداد میں آج وفد بن کر چاروں طرف سے لٹ کر پٹ کر مٹ کر خونوں خون ہو کر لت پت ہو کر لتھڑے ہوئے ہو کر تیرے در پر رحم کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اے رحم کرنے والے اللہ، 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 یہ مجمع فقیروں کا آیا بیٹھا ہے، یہ تیرے در پر آیا بیٹھا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا بیٹھا ہے۔ یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے۔ ہمیں غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے مارا، ہمارا خون سستا ہو گیا۔ ایک صحابی کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی آنسو بہا گیا تھا، آج میرے مولا لاشیں کٹ رہی ہیں، 10 بچوں کا واحد کفیل ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا یا اللہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لاشیں اٹھ رہے ہیں، زمین تھر تھرا رہی ہے، آسمان کب کبا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو لگام دی، تو نے ہر زمانے کے شدادوں کو پکڑا، تو نے ہر زمانے کے نمرودوں کو پکڑا۔ یا اللہ ہماری کسی سے دشمنی عداوت نہیں، ہم نمرودوں فرعونوں اور شدادوں صفت انسانوں کے لیے بھی تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، تو ان کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں جہنم سے بچا دے۔ لیکن میرے مولا اگر تیرے علم ازلی میں ہدایت مقدر نہیں ہے تو انہوں نے تیری زمین کو تنگ کر دیا ہے، عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، دھرتی کو جنگل بنا دیا ہے۔ اے کریم اللہ اب تو آنا، ہم تجھے بلانے کو آئے ہیں مولا۔ ساری دنیا کا باطل بھی ہمیں ذبح کرے، اپنے بھی مل کر ہمیں ذبح کریں، ہماری عزتوں کو بھی لوٹیں، ہمیں نیلام کر دیں، ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں۔ اے کریم مولا آج اتنا بڑا وفد، اتنے وفد روز تو اکٹھے نہیں ہوتے، آج یہ وفد تیرے در پر آیا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے، تو ہماری معافی کو قبول فرما لے اور ہمیں ہم سے درگزر کا فیصلہ فرما دے۔ اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے نفرت کی اور قتل و غارت کی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا اللہ تو امن قائم فرما دے، تو امن قائم فرما دے۔ کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہاتا ہو۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جو ہماری لاشوں پہ رقص کرتے ہیں، جو ہماری لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اے کریم آقا کوئی عمر جیسا دے دے جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا ہو، جو مظلوم کی فریاد پر یا لبیکا کہتا ہوا باہر آتا ہو۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگرچہ ہم ذلیل بھی ہیں، حقیر بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، پر تیرے نبی کی امتی تو ہے نا۔ یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا ہے، تیرے قرآن کو گزرتے نہیں دیکھا ہے، تیرے فرشتوں کو گزرتے نہیں دیکھا ہے۔ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، تیرے نبی کی رسالت پر ایمان لائے، آج تیرے نبی کے بھائی ذبح ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لاشوں کو جلایا جا رہا ہے۔ تو کدھر ہے میرے اللہ؟ آ جا، تو آ جانا، آ جانا، آ جا میرے اللہ، تو آ جا۔ ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا، تو آ جا، تو آ جا، آ جانا میرے اللہ۔ تو آیا تھا بدر میں آیا تھا، تو بدر میں آیا تھا، تو احد میں آیا تھا، تو حنین میں آیا تھا، تو خندق میں آیا تھا۔ ہم بڑے ذلیل فقیر ہیں، بے شک ہم میں ابو بکر کوئی نہیں ہے، ہم میں عمر کوئی نہیں ہے، ہم میں عثمان علی کوئی نہیں ہے، طلحہ زبیر کوئی نہیں ہے، پر یہ بتا ہم جائیں کدھر؟ ہمارا بھی تو ہی ہے یا اللہ۔ وہ تو تیرے نیک پیارے لوگ تھے، ہم فرمان ہیں، گناہگار ہیں، ذلیل حقیر ہیں، وہ تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہماری جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارا بدن گناہوں سے داغدار ہے، پر ہم نے آج تک تیرے غیر کو سجدہ نہیں کیا،
اگر سجدہ کیا تو تجھے کیا ہے. ہمارا بے نمازی بھی کبھی نماز نہ پڑھے پر تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہے. ہمارا غافل بھی میرے مولا کسی پتھر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ بھی تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. ہم گندے حقیر ہیں پر تیرے ایک ماننے والے ہیں، تیری توحید کے قائل ہیں، تیرے نبی کی رسالت کے قائل ہیں، تیری جنت کو مانتے ہیں، تیری دوزخ کو مانتے ہیں. کریم مولا ہمیں عملوں سے ذریعے سے مار کھا گئے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے اپنی طرف بلایا ہم دور چلے گئے، تو نے قرآن کی طرف بلایا ہم گانے بجانے میں ڈوب گئے، تم نے عدل کی طرف بلایا ہم ظلم و ستم میں ڈوب گئے، تو نے محبت کی طرف بلایا ہم نفرتوں کی آگ بھڑکا بیٹھے. پر یا اللہ آ جانا آ جانا آ جا آ جانا. یہ مجمع تیرے آگے رو رہا ہے، تیری منت کر رہا ہے. ہم ماں کے آگے روئے تو وہ پگھل جائے. ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، رونا روئے تو وہ پگھل جائے. اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، تیرے نبی کی امت کا خون پانی بن گیا ہے. ہمیں غیر بھی مار رہے ہیں، ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں. بلغم رسیدہ جانب تو بیا کے زندہ مانم، پس ازا کے من نہ مانم، بچے کار خواہیم. تو آ جانا، یہ دکھ درد ہمارے دور کر دے، یہ ظلم و ستم کی فضا ختم کر دے، ظالموں کی بولت ختم کر دے، 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 کر دے، کر دے میرے اللہ، کر دے میرے اللہ. ظالموں کی بولت ختم کر دے، ختم کر دے، ختم کر دے، ختم کر دے، کر دے. تیرا کیا بگڑے گا، تیرا کیا مظلوم سسک گئے، جوان میرے مولا، بیویاں بچیاں بیوہ ہو گئیں، بوڑھی مائیں بے آسرا ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، ان کے کھلانے والے جلا دیے گئے، مٹا دیے گئے. میرے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، اس سارے رونے والے مجمع کی فریاد سن میرے اللہ، یہ ہائے ہائے سن میرے اللہ. تو کریم اللہ ہے نا، تو مہربان اللہ ہے نا، تو سخی اللہ ہے نا، تو پیارا اللہ ہے نا، تو غصے والا نہیں ہے میرے اللہ، تو یا اللہ ظلم والا نہیں ہے میرے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے. یہ سارا مجمع معافی مانگ رہا ہے. ہمیں امن دے دے، ہمیں ایمان دے دے، ہمیں ایک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے. تیرے نبی نے ہمیں امت بنایا تھا، ہمیں امت بنا دے نا، امت بنا دے نا. پہلی صدی میں امت بنی تھی تو نے ان کو یا اللہ دنیا اور آخرت کے راج کروائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں دلائیں. آج ہم امت نہیں رہے، قومیں بن گئے، نسلیں بن گئے. ہمیں امت بنا دے. ہم تیری فریاد کرنے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، کہتا ابا مجھے گلی میں فلانے بچے نے مارا ہے، تو ابا بھی غیرت میں آ کے باہر نکلتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے. غریب رکشے والا بھی ہو تو وہ بھی ایک دفعہ باہر آتا ہے. یہ لاکھوں کا مجمع آج تیرے بلانے کو آیا ہوا ہے، آج تیرے بلانے کو، آج تیرے بلانے کو آیا. اتنی دیر کیوں کر دی، اتنی دیر تو نے کیوں کر دی، اتنی دیر کیوں کر دی، کیوں کر دی. آ جانا، ہماری دنیا بنا، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، غیروں نے اکھاڑ دیا، پچھاڑ دیا، آپس میں لڑا دیا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی خیر فرما، ہماری آخرت بھی خیر فرما. اس سارے مجمع کو قبول فرما. پورے کراچی میں امن کو قائم فرما، پورے ملک میں امن کو قائم فرما، پورے امت کو امن نصیب فرما، اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما. وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہماری ان سے بھی دشمنی نہیں ہے، تو ان کو ایمان نصیب فرما کر جنت کا حقدار بنا دے. اور جو تیری نظر میں فرعون صفت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے. اس سارے آنے والے مجمع کو یا اللہ کہاں کہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک دفعہ تو پیار سے دیکھ لے، ایک دفعہ تو پیار سے دیکھ لے. تو دیکھ کیسے چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو دیکھ کیسے ٹینکیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو دیکھ کیسے 2 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ عرش کے در کھول کے ہمیں پیار سے دیکھ لے.
ہمیں پیار سے دیکھ لے، جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے تو ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے، اور ہمیں کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں، ہمیں کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو ہمیں کہہ دے میں آ رہا، میں آ رہا، میں آ رہا، میں آ رہا، تو میں آ کے زندہ بانا۔ یا اللہ آ جانا، اس سارے مجمع پر رحم فرما، اس یا اللہ مجلس کے قائم کرنے والوں پر رحم فرما، اس بیان کا اہتمام کرنے والوں پر رحم فرما، تیری راہوں میں نکلنے والوں کے ارادوں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت دے، خوف زدہ کو امن دے، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، جو ایمان پہ چلے گئے ان کا درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔